دولت مند بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، مگر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ بلکہ مسکین کے بھائی بھی اس سے کینہ رکھتے ہیں، پس وہ جو اس کے دوست ہیں اس سے کتنے زیادہ دور بھاگیں گے۔ وہ خوشامد کی باتیں کر کے ان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے خواہاں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا، درجات عبادت کی وجہ سے حاصل ہوں گے، اور بہشت میں ہمیشہ رہنا روزے کی جزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ علم ہمیشہ پوچھنے سے ہی آتا ہے، اس لیے کہ بات کو کسی دوسرے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ کسی کے غصے میں کہے ہوئے کلام کو کبھی مت بھولو۔ ہر جگہ عموماً عوام کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اول زیادہ جوشیلے، دوم متوسط، سوم پاسماندہ۔ حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ زیادہ جوشیلے لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں اور پھر ان کی مدد سے متوسط اور پسماندوں لوگوں کی سطح پر بلند کریں۔ اپنی ہی خوشی سے خدا تم نے مجھے غیر فانی بنایا ہے، میری فانی جسم کو بے شمار مرتبہ مٹا کر ہی اسے نئی زندگی سے سرفراز کرتا ہے۔ خواہش یا تمنا انسان کو مادی ماحول کی دلچسپیوں میں پھنسائے رکھتی ہے اور اس کے باعث موت و زندگی کا خوفناک چکر جاری رہتا ہے۔ انسانی نفس اور کائنات کے متعلق جب تک صحیح نظریہ موجود نہ ہو، اعمال کی درستگی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ دولت یعنی بھوکوں اور فاقہ کشوں کی سازش بہت بری ہے۔ دولت یعنی روپیہ پیسہ کھاد کی مثال ہے کہ اس کو جب تک پھیلاؤ نہیں کبھی پھلے پھولے گی نہیں۔ یقین کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے، حق تعالیٰ پر الزام نہ لگائے، تاکہ اس سے ہٹ کر لوگ خداوند کعبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ خدا کے نزدیک سب سے افضل شخص وہ ہے جو یاد خلق کھینچے اور خوئے خوش رکھے۔ جس طرح ایک چھوٹے سے دیے کی روشنی بہت دور تک پھیلتی ہے، اسی طرح اس بری دنیا میں بھلائی دور تک چمکتی ہے۔ وہ بندہ عقل مند نہیں جو دنیا کی لذتوں سے خوش اور مصائب سے پریشان ہے۔ عارف کا زمانہ بھی موسم بہار کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح موسم بہار میں گرج چمک سے پانی برسنے کے بعد خشک ہوائیں چلتی ہیں، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ دوستی جس قدر گہری ہوگی، آپس میں اسی طرح خلق، محبت اور باہمی احترام ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ دوستی اچھے معیار کے بناؤ تاکہ مشکل حالات میں تمہارا ساتھ دے سکیں۔ وہ شخص نہایت ہی خوش قسمت ہے جس کو مطالعہ کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے اس سے وہ اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق ہی نہ ہو۔ خدائے رازق ہر پرندے کو خوراک دیتا ہے، لیکن ان کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ مطلب ہر پرندے کو بھی خوراک کے لیے اڑ کر ادھر ادھر خوراک کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ انسان چلا جاتا ہے، لیکن اس کا اچھا یا برا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہوں تو اچھا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اگر برے کام کیے ہوں تو برا تذکرہ رہتا ہے۔ سمجھدار آدمی کو چند جامع کلمات کافی ہو جاتے ہیں، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کسی بھی مصیبت میں نہیں گھبرائے گا۔ نعمتوں کی اچھی ہمسائیگی یعنی صحیح مصرف میں صرف کر اور شکر ادا کرتا رہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو، وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے۔ آج کی دنیا کی قابل رحمت حال
آج کی دنیا کی قابل رحم حالت کی بڑی وجہ اس کی مذہب سے دور ہے۔ مذہب پر عمل محض چند مخصوص افراد کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ دنیا کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ جب کسی آدمی کی طرف دنیا متوجہ ہو تو اسے دوسروں کی خوبیاں پہنا دیتی ہیں، اور جب کسی سے پیٹھ پھیر لے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہیں۔ ایک نیا خیال انسانی فطرت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ خیالات کے پیچھے اگر عظیم اور بہادر لوگوں کے دماغ اور بازو نہ ہوں تو وہ خوابوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ جس انسان سے کسی دوسرے کا کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے، ایسا انسان مردے کے مانند ہوتا ہے جو صرف اللہ سے توقعات وابستہ کرتا ہے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر تیرا بھائی تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو اس کے ساتھ انصاف کر اور اس کا خیال رکھ اور اس کی مدد کر۔ جو تجھے برے کاموں سے ڈراتا ہے وہی تیرا اصل بھائی اور دوست ہے۔ عزت داروں کی عزت کو اچھی طرح ملحوظ خاطر رکھ، کیونکہ اس سے تیری شرافت ہمت ظاہر ہوگی۔ بیہودہ فضول باتوں کا خیال چھوڑ دے کہ عزت ملے، اور غذا کم کھا کہ بیماری پیدا نہ ہو۔ جس نے بے بس لوگوں پر ظلم کیا وہ ہمیشہ بے بس ہی رہے گا۔ جہالت کی نشانی یہ ہے کہ بے موقع غصہ کرے اور نااہل کو رازدار رکھ لے۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ کے نزدیک کوئی چیز مومن کے دل سے زیادہ بزرگ اور عزیز نہیں۔ اگر کوئی اور جگہ عزیز ہوئی تو وہ اپنی معرفت کا مقام اسے بناتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو خیر نہیں دینا چاہتا تو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے کہ اگر حق زبان پر جاری بھی ہو جائے تو دل میں جاگزی نہیں ہوتا۔ اگر موجود لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجود زندگی میں اور تلخ والے واقعات میں آپ کو اللہ کے احسان کا لطف نہیں آ رہا تو سمجھ کہ ابھی تک آپ نے اللہ کو قبول ہی نہیں کیا۔ جس میں رحم کا جذبہ نہیں اس میں ذرا بھر انسانیت نہیں۔ کوشش ہمیشہ اچھے کام کے لیے کرو، برے کام میں کوشش کرنا گناہوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جو حق بات کہنے میں تامل کر کے چپ رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ دولت مندوں کی تواضع درویشوں کے ساتھ دیانت ہے، اور دولت مندوں کے ساتھ درویشوں کی تواضع خیانت ہے۔ وہ بندہ جس کے دل میں دنیا کے لیے پیار اور چاہت ہوگی وہ کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ بغیر نیکی اور عبادت کے آخر ثواب کی امید رکھنا جہالت ہے۔ نعمت کا شکر اس کی زیادتی کا حکم کرنا اور اس کی تجدید کا موجب ہونا، اور نیز اس کا شکر اسے زوال سے محفوظ رکھتا اور اس کی ہمیشہ قائم رہنے کا ضامن ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی تحریروں سے اپنی زندگی کی اصلاح و ترقی شروع کرو۔ اس طرح تم زندگی کے ایسے مدارج و منازل بآسانی طے کر سکو گے۔ یہ دنیا معنی اور مفہوم کی دنیا ہے، جو جیسے معنی پہنا دیتا ہے اس کے اوپر ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی اور شے نہیں ہے۔ سفید بال ایک مدت میں انسان کو بوڑھا بنا دیتے ہیں، مگر تاریخ دانی بغیر کسی انتظار کے طالب علم کو تجربہ کار پختہ مغز بنا دیتی ہے۔ بچوں کے سامنے ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار بچوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ یہ ان میں ضد اور غصہ بھر جاتا ہے۔ اس سے گریز کریں۔ ہر ایک نیکی کے عوض شکر کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ہر ایک جان کے فوت ہونے اور اس پر صبر کرنے میں اجر ملتا ہے۔ شب بیداری نیند کو اور لذیذ بنا دیتی ہے،
اور بھوک غذا کو خوش مزہ بنا دیتی ہے، اور اللہ کی عبادت روح کو تسکین اور آرام پہنچا دیتی ہے۔